طبیعت کچھ ڈھیلی محسوس ہو رہی ہے۔ مجھے بڑی خوشی ہے کہ کراچی کی عظیم شخصیت، ہر دل عزیز شخصیت حضرت علامہ حافظ و قاری جان محمد مد ذیل العالی نے اس تجارت کی افتتاح کے لیے ذکر الہی اور ذکر مصطفیٰ پسند فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے کاروبار میں ترقی عطا فرمائے اور اسے منافع بخش بنائے۔ صرف نماز، روزہ، قرآن پاک کی تلاوت، حج و زکوٰۃ ہی عبادت نہیں ہے، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری جس حیثیت سے ہو، جس اعتبار سے ہو، جس پس منظر میں ہو، یہ سب باعث خیر و برکت و عبادت ہے۔ میں نے جو آیت کریمہ پڑھی ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے حوالے سے، آپ پیغام بھیج رہے ہیں تو اس کی ابتدا اللہ کے نام سے کر رہے ہیں۔ اور مزے کی بات بتاؤں کہ اگر ہم بسم اللہ پڑھنے کی عادت بنا لیں اور سمجھ بوجھ کے پڑھیں، احساس کے ساتھ پڑھیں، مفہوم پر نگاہ رکھتے ہوئے پڑھیں، تو صرف ہمارا بسم اللہ پڑھنا یہ ہمیں گناہوں سے بچا لے گا۔ آپ اچھا کام کر رہے ہیں اور بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو رحمان ہے رحیم ہے، آپ کو اچھا لگے گا۔ گناہ کا ارادہ کیا، پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تو یہ کیا کر رہا ہوں میں، گناہ اور اللہ کے نام سے، گناہ اور اللہ کے نام سے۔ تو انسان اگر بسم اللہ شریف کو سمجھ کے پڑھنے کی عادت بنا لے تو یہی عمل اس کا گناہوں سے بچنے کا ذریعہ بن جائے گا۔ آپ نے دکان کھولی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اب ایک گاہک آیا، یہ مال کیسا ہے؟ مال میں عیب تھا، آپ کہتے مال بہت اچھا، اللہ اکبر، ابھی تو میں نے اللہ کے نام سے دکان کھولی ہے اور میں کس بیانی کروں، دھوکہ دھڑی کروں، عیب چھپاؤں؟ یہ احساس جب پیدا ہو جائے گا تو قدم قدم پہ آپ کا یہ بسم اللہ پڑھنا گناہوں سے بچا لے گا۔ اور مزے کی بات یہ دیکھیں، ہمارے یہاں تو نیت سے عمل کا زاویہ بدل جاتا ہے۔ ایک گھڑی ہے، اچھی لگی، آپ نے خرید لی، کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ ایک اور گھڑی ہے، اچھی لگی، نیت یہ ہے کہ اس سے نماز کے اوقات معلوم ہو گئے، اب آپ کا گھڑی خریدنا باعث ثواب بن جائے گا۔ آپ تجارت کر رہے ہیں تاکہ خوب مال کمائیں،
عیش کریں، باعث ثواب نہیں ہے۔ آپ تجارت کر رہے ہیں تاکہ اس سے رزق حلال حاصل کریں، اپنے لیے بھی، اپنی اولاد کے لیے بھی، اور اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ دے تو اسے اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ آپ کی نیت بدل گئی ہے، اب آپ گھر سے دکان آ رہے ہیں تو اس میں بھی ثواب ہے، دکان میں بیٹھے ہوئے ہیں تو اس میں بھی ثواب ہے، آپ دکان بند کر کے جا رہے ہیں اس میں بھی ثواب ہے۔ نیت آپ کی بدل گئی ہے تو آپ کا یہاں بیٹھنا، اٹھنا، چلنا، پھرنا، بات کرنا، یہ سب باعث خیر و برکت ہے۔ آپ کس قدر خوش قسمت ہو، اندازہ لگاؤ۔ دوسرے لوگ سر کھپائیں، محنت کریں، تھکیں، پسینہ بہائیں، صرف پیسہ ملتا ہے، ثواب نہیں ملتا۔ آپ کی نیت بدل جائے تو آپ کو پیسے بھی ملیں گے اور ثواب بھی ملے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، کس قدر خوبصورت بات ہے یہ کہ آپ رزق حلال کے لیے اور اس میں نیت یہ کر لیں کہ تجارت نبی کی سنت ہے۔ اب لیجئے صاحب، کام ایک ہی کر رہے ہیں، ثواب ادھر سے بھی مل رہا ہے، ادھر سے بھی مل رہا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جیسا کہ حضرت مفتی فیض اللہ صاحب نے آپ کو بتایا، بڑی پیاری حدیث پاک پڑھی۔ آپ تجارت کریں تو یہ نہ سمجھیں کہ اجر و ثواب صرف یہاں ملے گا، خیر و برکت کا نزول صرف یہاں ہوگا، بلکہ کی بہتر نہیں ہوگی، آخرت بھی بہتر ہو جائے گی۔ آپ محسوس کر رہے ہیں کہ تجارت کوئی عام چیز نہیں ہے۔ ایک شخص جو تبلیغ کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کا پیغام دور نزدیک تک پہنچاتا ہے، مشقتیں برداشت کرتا ہے، تب اس سے ثواب ملتا ہے۔ آپ یہاں بیٹھے رہو گے، نیت اچھی کر لو، مزاج اچھا کر لو، شریعت اسلامیہ کے دائرے میں ہو جاؤ، تو اجر و ثواب کی بشار آپ پر ہو رہی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یاد رکھیے گا، تجارت کا استحکام آپ کی پالیسی سے ہوتا ہے۔ ایک پالیسی آپ نے بنا دی، کچھ بھی ہو جائے سچ بولنا ہے، مناسب قیمت لینی ہے، دو چار گاہک آئیں گے چلے جائیں گے، آپ فکر نہ کریں، جانے دیں انہیں۔ لیکن ایک بار جب لوگوں کا اعتماد آپ پر بن گیا تو میں قسم کھا کے کہتا ہوں، آپ کو فرصت نہیں ہوگی کہ آپ سامان دیں۔ سیدنا محمد حتی لا یبقى من الرحمت شیء۔ الہ العالمین آج کی اس محفل پاک کو قبول و منظور فرما دے، اور حضرت مولانا حافظ و قاری جان محمد صاحب مدد عالی نے جس تجارت کا یہ پروگرام بنایا ہے، اے اللہ اس تجارت میں خیر و برکت کا نزول فرما، اے اللہ اسے آفات اور بلایات سے محفوظ فرما، اور جو تاجی برادری اس محفل پاک میں شریک ہے، اللہ سبوں کے کاروبار میں خیر و برکت کا نزول فرما، سبوں کو آفات اور بلایات سے محفوظ فرما، اے اللہ ہم سبوں کو رزق حلال کی توفیق عطا فرما، گناہوں سے بچا، جھوٹ، فریب، دھوکہ دڑی سے بچا دے، اے اللہ ایمان کی سلامتی اور ایمان پر خاتمہ نصیب فرما، جو بیمار ہیں سبوں کو شفا عطا فرما۔